آیا ہے کہ اللہ کے ہاں مطلوب انسان کون سا ہے۔ ایک بات یہ پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھ لیجئے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے اپنا کوئی بہترین لائے عمل خود نہیں بنا سکتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک طالب علم نظام تعلیم میں آتا ہے تو اس کو ایک نظام تعلیم، ایک ماحول، ایک سلیبس ملتا ہے اس کی کریکٹرائزیشن کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے۔ بالکل اسی طرح پہلی بات یہ کہ انسان یہ کام خود نہیں کر سکتا ہے جی۔ اس کام کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا کہ وہ انسانوں کو بتائیں کہ اس کا نام کیا، زندگی کیا ہے، اور زندگی کا مصرف کیا ہے، اور زندگی کا اینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو سوالات ہیں، کوئی بھی اچھا مذہب جو ہے وہ انہی سوالات کے گرد گھومتا ہے کہ کیوں پیدا کیے گئے ہو، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی ہے کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو یہ اب یہ جو کچھ بھی ہے، یہ اس کا بنیادی مرکز و محور ہے صرف یہ کہ انسان کون سا انسان اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اللہ کے ہاں مطلوب انسان وہ ہے جو مطلب ہے خدمت انسانیت کو بجا لاتا ہے، انسانی خدمت کو بجا لاتا ہے۔ اب اس پر قرآن کریم میں پہلی بات تو دیکھیے کہ قرآن نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، کہ تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے، ایک بات۔ دوسری جگہ قرآن پاک کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم دنیا میں باقی اسی کو رکھتے ہیں جو لوگوں کے کام کا ہوتا ہے۔ دو باتیں۔ اب یہ بات اپنا قرآن اور تیسری جگہ بھی آتا ہے کہ اپنا وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کے معاش کو ترجیح دیتے ہیں اپنے معاش پر۔ تین چیزیں ہو گئیں۔ اسی طرح آپ احادیث کی طرف آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی بلکہ مسلمان بھائی بھی نہیں، کسی انسان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کروں گا۔ تو اس سے بنیادی جو چیز ہمیں ہمارے ہاتھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایثار کا مادہ ہونا چاہیے، اپنے مفادات کے بجائے دوسرے کے مفادات کا تحفظ آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن پھر یہاں سوال ایک اور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم دوسرے کے مفادات کا تحفظ کیسے کریں؟ اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنی تھنکنگ کی بنیاد پر؟ سر انسان یوں نہیں کر سکتا۔ اس لیے پھر دوسرے کے مفادات کا تحفظ بھی نبی وقت اور رسول وقت بتاتا ہے کہ دوسرے کے مفادات کا تحفظ اس طرح ہوگا، اس طرح مفادات کا تحفظ کرو گے تو دنیا بھی بنتی چلی جائے گی، آخرت بھی بنتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی لیے اسلام میں پھر اقتدار کے ساتھ بھی یہ چیز وابستہ کی گئی ہے، اقتدار کے ساتھ بھی یہ چیز وابستہ کی گئی ہے کہ تم نے اس کا نام کیا، دوسرے کے حقوق کو ترجیح دینی ہے۔ اب پورے آپ یہودی، عیسائی، ہندو، کسی بھی کتابوں کو اٹھا، اسلام کو، قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، عدل کا تصور ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے عدل کا تصور۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہے، اور کیا ہے؟ اور قرآن کریم نے تو اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں تو وہ بڑی خوفناک آیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، دیکھو کسی زیادتی کرنے والے کی طرف جھکاؤ بھی نہ رکھنا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو یہ تعلیمات جب ہم دیکھتے ہیں، اچھا پھر قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ آتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کہ میں اپنی ذاتی کمائی میں سے جو جس پر کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، میں اس کو دوسروں پر خرچ کرتا ہوں، ہیں جی۔ اور یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ مطلوبہ انسان جو ہے وہ ہے جو کہ اپنے آپ اپنا پیسہ، اپنا وقت خرچ کرتا ہے دوسروں کی خاطر۔ تو اسلام کا مطلوبہ انسان وہی ہے جو جس کی زندگی کا مرکز و محور جو ہے وہ دیگر انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہے، ریاست ہو
ریاست کے ادارے ہوں، قانون ہو، فوج ہو، پولیس ہو، ہیں جی، صحافت ہو، نظام تعلیم ہو، ان سب کا بنیادی نقطہ ایک ہی ہے کہ آپ نے انسان کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرنا ہے۔ اب فنڈامنٹل رائٹس میں اخلاقیات بھی آ جاتے ہیں، اور اخلاقیات کو اگر آپ کا بھی تحفظ نہیں کرتے آپ پھر مجرم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں آج کل میڈیا جو ہے وہ بڑی فحاشی پھیلاتا ہے، تو قرآن کریم نے وہاں کیا کہا ہے؟ چونکہ فحاشی بھی انسان کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، اس لیے فحاشی سے بھی روک دیا گیا۔ سورہ نور میں آتا ہے نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ہیں جی، کہ لوگ وہ جو معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں کہ ہم ان کو عذاب دیں گے، ہم ٹھیک ٹھاک عذاب دیں گے۔ کیوں کہ معاشرے کا فحاشی سے فری ہونا یہ بھی انسان کے ذہنی اور جسمانی ارتقاء کے لیے ضروری ہے سر۔ تو یہ بھی انسان مطلوبہ انسان جو ہے، قرآن کا مطلوبہ انسان ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کا مطلوبہ انسان اخلاقیات کا ایک اعلیٰ پیمانہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کے لیے کوشاں رہتا ہے، ہیں جی، بوقت ضرورت وہ ایثار، مودت اور محبت کی تصویر ہوتا ہے، ہیں جی، اپنے حقوق کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کے حقوق کا مطلب ہے تحفظ کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کا مطلوبہ انسان، اور انسانی اس دنیا میں کامیابی کے لیے یہی مطلوبہ انسان جو ہے وہ موجود ہوگا تو دنیا کامیاب ہوگی، ورنہ نہیں سر۔